Full News Headquarters। اور یہ مناظر آپ کو براہ راست دکھا رہے ہیں زمان پارک کے، اور اس وقت یہ مناظر ہیں عمران خان نے زمان پارک سے روانگی ہو گئی ہے۔ کارکنان پرجوش دکھائی دے رہے ہیں۔ نمائندہ خرم ملک ہمارے ساتھ زمان پارک سے موجود ہے۔ جی بتائیے گا خرم، کیا مناظر دیکھ رہے ہیں اور اس وقت عمران خان کی روانگی ہو گئی ہے یا آپ سے کچھ دیر میں ہوگی؟ جی بالکل، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان جو ہے وہ اسلام آباد روانہ ہونے کے لیے بالکل تیار ہو چکے ہیں۔ تمام تر جو گاڑیاں ہیں، قافلہ ہے، وہ عمران خان کی جو روڈ ہے، جو سڑک ہے زمان پارک کی، وہاں پر تمام تر جو گاڑیاں ہیں وہ جمع ہونا شروع ہو چکی ہیں، اور اب سے 2 منٹ کے بعد یا 3 منٹ کے بعد خان صاحب جو ہے اسی مقام سے جو ہے اسلام آباد کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، اور کارکنان کی بڑی تعداد جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ اسلام آباد جو ہے وہ روانہ ہو رہی ہے، اور کارکنان یہاں پر جو ہے کافی دیر سے جو ہے پہنچے ہوئے ہیں اور اپنے قائد کا دیدار کرنے کے لیے بےتاب دکھائی دے رہے ہیں، اور اب سے کچھ دیر کے بعد خان صاحب جو ہے اسلام آباد کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، اور اسلام آباد جو آج باراستہ جو ہے کالا شاہ کاکو رنگ روڈ کا استعمال کریں گے، لاہور سے زمان پارک سے ہربنس پورہ پہنچیں گے، اور ہربنس پورہ سے رنگ روڈ کا استعمال کرتے ہوئے کالا شاہ کاکو پہنچیں گے، اور کالا شاہ کاکو سے موٹر وے کا استعمال کرتے ہوئے اسلام آباد پہنچیں گے، اور قافلے کے ساتھ جو ہے وہ روانہ ہو رہے ہیں۔ یہاں پر بڑی تعداد اس وقت کارکنان کی موجود ہے جو اپنے کپتان عمران خان کے ساتھ اسلام آباد روانہ ہو رہے ہیں۔ کارکنان یہاں پر کافی زیادہ پرجوش دکھائی دے رہے ہیں، پر امید دکھائی دے رہے ہیں، کیونکہ گزشتہ روز بھی لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے 9 کیسز میں جو ہے عمران خان کو حفاظتی ضمانت جو ہے وہ منظور کی گئی تھی، اور آج توشہ خانہ کیس کے حوالے سے اسلام آباد میں جو ہے وہ پیش ہونا ہے، اور جوڈیشل کمپلیکس میں جو ہے وہ آج پیشی ہونے جا رہی ہے۔ اب سے کچھ دیر کے بعد یہاں سے تمام تر قافلہ جو ہے اسلام آباد کے لیے روانہ ہوگا، اور اس وقت تمام جو پاکستان تحریک انصاف کی سینئر لیڈرشپ ہے وہ بھی زمان پارک میں موجود ہے۔ اعظم سواتی جو ہیں اب سے کچھ دیر قبل یہاں پر پہنچے تھے، اس کے ساتھ ساتھ سی ایم گلگت بلتستان خالد خورشید جو ہے اپنی سیکیورٹی کے ساتھ اور اپنی جیمرز کے ساتھ جو ہے وہ یہاں پر پہنچے، کیونکہ گلگت کی جو ہے وہ جیمر گاڑی جو ہے وہ ساتھ روانہ ہو رہی ہے اسلام آباد، جو کہ سگنل جو ہے وہ جیم کرے گی، اور قافلہ جو ہے وہ یہاں سے نکلنے کے لیے مکمل جو ہے وہ تیار دکھائی دے رہا ہے۔ میاں اسلم اقبال ہیں، مسرت جمشید چیمہ صاحبہ ہیں، اور دیگر جو پاکستان تحریک انصاف کی سینئر لیڈرشپ ہے جو فیصل آباد سے جن کا تعلق ہے وہ یہاں پر آئے، نارووال سے آئے، پورے پنجاب سے جو پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں، ٹکٹ ہولڈر ہیں، جو سابقہ ایم پی ایم این اے رہ چکے ہیں، وہ یہاں پر اس وقت زمان پارک میں موجود ہیں، جن کا عزم جو ہے وہ یہی دکھائی دے رہا ہے کہ کارکنان ان کے ساتھ ہیں، اور کارکنان جو ہے کافی زیادہ جوش میں دکھائی دے رہے ہیں، کیونکہ آج ایک بڑی پیشی ہونے جا رہی ہے، اور تمام جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ہیں وہ اپنے قائد کی دیدار کے لیے بھی یہاں پر بےتاب دکھائی دے رہے ہیں۔ میں اپنے کیمرامین الطاف ناز سے درخواست کروں گا کہ آپ کو لائیو مناظر دکھائے کہ کتنی بڑی یہ لائن یہاں پر لگ چکی ہے۔ سیکیورٹی یہاں پر جو ہے خان صاحب کی خود جو ہے کارکنان فراہم کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ گلگت کی جو سیکیورٹی ہے وہ قافلے کے ساتھ روانہ ہو رہی ہے، اور خان صاحب کی جو کارکنان ہیں وہ سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ گلگت سے جو مہمان آئے ہوئے ہیں وہ سیکیورٹی ساتھ پرووائڈ کر رہے ہیں۔ لاہور سے جو کارکنان ہیں وہ سیکیورٹی کے قافلے کے ساتھ روانہ ہو رہے ہیں، اور سیکیورٹی کی بڑی تعداد اس وقت یہاں پر پہنچ چکی ہے جو عمران خان کے ساتھ جو ہے وہ روانہ ہو رہے ہیں۔ اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کی جو سینئر لیڈرشپ ہے وہ بھی زمان پارک میں موجود ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے عوام سے مینار پاکستان جلسے میں بھرپور شرکت کی اپیل کر دی۔ کہتے ہیں آج ایک اور پیشی کے لیے اسلام آباد جانا ہے، مینار پاکستان پر جلسے کی بھرپور تیاری ہے، چاہتا ہوں پیر کو سب جلسے میں بھرپور شرکت کریں۔ عمران خان نے دعویٰ بھی کیا کہ مینار پاکستان کا جلسہ تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا۔ میری ایک اور پیشی ہے، تو اس کے بعد جب میں آؤں گا شام کو، تو ہمارا اگلا دن سنڈے جو ہوگا، ہماری ساری تیاری ہے مینار پاکستان کی منڈے کو۔ اب یہ مینار پاکستان میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اب تک 5 دفعہ تحریک انصاف سے پچھلے 11 سالوں میں بھرا ہے، ساری پارٹیز نے مل کے بھی اس کو ابھی ایک دفعہ نہیں بھر سکے، تو یہ جو ہوگا میرا یہ دل کہہ رہا ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا انشاءاللہ منڈے کو، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ سب اس جلسے کے اندر شرکت کریں، اور ایک دن آپ بھی اپنے بچوں کو کہیں کہ میں وہاں تھا جب مینار پاکستان کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا۔ انشاءاللہ آپ سے کل پرسوں اور انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اس پہ مینار پاکستان میں۔ سچ دکھانا چور بن گیا، حقیقی صحافت کا علم تھامنا قصور ٹھہرا۔ بول نیٹ ورک کے کو چیئرمین شعیب شیخ کو ہر پیشی پر حد تک آمیز رویے کا نشانہ بنایا گیا۔ بھونڈے الزام میں گرفتاری کے بعد بدترین مظالم ڈھائے گئے۔ جو ہاتھ ترقی پاکستان میں مگن تھے ہتھ کڑی میں جکڑ دیے، ڈالتی احکامات کی سرعام دھجیاں اڑا دی گئیں۔
उम्मीद पाकिस्तान का चेहरा काली चादर में छुपा दिया। पहले भोंडे इल्जाम में गिरफ्तारी, फिर इंसानी हुकूक की बार बार पामाली। बोल न्यूज के को चेयरमैन शुएब शेख को हर पेशी पर हत्याकामेज रवैये का निशाना बनाया गया। जुमा 10 मार्च शुएब शेख को पहली बार अदालत लाया गया। हाथ हथकड़ियों में बंधे थे, चेहरे पर चादर डाल दी गई थी। FIA ने मुहिब्बे वतन शख्स से दहशत गर्दों जैसा सलूक रवा रखा। पीर 13 मार्च 3 रोजा रिमांड के बाद FIA हुक्काम को चेयरमैन बोल न्यूज को फिर अदालत लाए। इस बार भी वही अंदाज था। अदालती अहकामात पसे पुश्त डाले गए, फिर हथकड़ियां थीं, चेहरे पर कपड़ा था। बुध 15 मार्च रिमांड को 5 रोज मुकम्मल होने पर तीसरी पेशी थी, मगर सूरत हाल जूं की तूं थी। इस बार भी शुएब शेख का चेहरा कपड़े से ढांपा गया था। वतन अजीज का मुस्बत चेहरा दिखाना शुएब शेख का मिशन है। हकीकी सहाफत का अलम बुलंद रखना उनका अज़्म है। को चेयरमैन बोल न्यूज ने माजी में भी नारवा सलूक का सामना किया। तौहीन, तजलील और तज़हीक के लिए क्या क्या ओछे हथकंडे इख्तियार किए गए, मगर कोई जुल्म, कोई जबर शुएब शेख के अज़्म को मुतज़लज़ल ना कर सका। ना पहले झुके थे, ना अब झुकेंगे। हकीकी सहाफत का अलम बुलंद करते रहेंगे। 9 मार्च 2023 पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन, जब एक झूठे और मन घड़त केस को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान के सबसे बड़े चैनल के को चेयरमैन शुएब शेख को गिरफ्तार करके गैर इंसानी सलूक किया गया। सिंध हाई कोर्ट से बरियत के बावजूद हुकूमती इंतकामी कार्रवाई की आग ठंडी ना हुई। शुएब शेख को मुंह पर कपड़ा डालकर अदालत में लाया गया और हथकड़ियां लगाई गईं। सर वक़फ़ उठे हैं कि हक फतह याब हो, कह दो उसे जो लश्करे बातिल के साथ है। 9 मार्च 2023 पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन, जब एक झूठे और मन घड़त केस का बहाना करके पाकिस्तान के सबसे बड़े चैनल के को चेयरमैन शुएब शेख को गिरफ्तार करके गैर इंसानी सलूक किया गया। सिंध हाई कोर्ट से बरियत के बावजूद हुकूमती कार्रवाइयां थम न सकी। अदालती अहकामात की धज्जियां उड़ाते हुए को चेयरमैन बोल शुएब शेख को मुंह पर कपड़ा डालकर अदालत में लाया गया और हाथों में हथकड़ियां भी लगाई गई। इसी पर हुकूमत की इंतकाम की आग ठंडी ना हुई। बिना किसी नोटिस और वारंट के इस्लामाबाद में उनके घर पर धावा बोलकर तोड़ फोड़ की गई और सारा सामान उठाकर बाहर फेंक दिया, जबकि दौरान हिरासत इलाज की सहूलत से भी महरूम रखा गया। उफ, क्या जुल्म है। सिंध हाई कोर्ट से बरियत के बावजूद 5 रोजा जिस्मानी रिमांड के बाद केस में सिर्फ जमानत ही मिल सकी। क्या हक और सच की आवाज बुलंद करना बोल का जुर्म है? ना कोई फिरौन झुका सका, ना कोई कानून खरीद सका। हुकूमत के ये ओछे हथकंडे को चेयरमैन बोल शुएब शेख के हौसलों को पस्त नहीं कर सके और बोल एक नए अज़्म के साथ सच और हक के इस रास्ते पर खड़ा रहेगा। बोल इंसाफ की बालादस्ती के लिए पुरअज़्म। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें, ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ये मिसालें कब बनाएगा? ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की FIR काट रहे हैं, वैसे ऑफिसर्स, और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।